لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم جسمه مقدس معطر منور مبجل معزز مطهر في البيت والحرم اسمه مكتوب منقوش مرفوع في اللوح والقلم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ لیں محمد. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تعقل، ارباب اہل بیت، ارباب حسین، ارباب عزا، ارباب کربلا، ارباب فاطمہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی اس عظیم ترین عبادت کو قبول فرمائے اور اس عظیم ترین عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً فرش حضرت بطول سلام اللہ علیہا ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح سے عاشورہ پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طریقے سے عزائے فاطمیہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. عاشورہ نے دنیا کے سامنے حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیا، ظالم اور مظلوم کے فرق کو واضح کر دیا. عاشورہ نے صحرائے کربلا میں لشکر یزید میں چھپے ہوئے ظالمین کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بتا دیا کہ یہ لعنتی ہیں. عزائے فاطمیہ اس لیے ضروری ہے، اسینشل ہے کہ بنت رسول کا قاتل چھپنے نہ پائے، حضرت بطول کا قاتل چھپنے نہ پائے، حضرت محسن کا قاتل چھپنے نہ پائے. دور ماضی میں عزیزم جوانان یہ ہوا کہ اگر آپ بغداد کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو فضائل کی کتابوں کو جلایا گیا، دریاؤں میں بہایا گیا، بڑی بڑی لائبریریز کو جلا دیا گیا. یہ آج جو آپ تک کتابیں پہنچی ہیں یہ بہت مختصر ہیں، یعنی
10% اور بھی اس سے کم کر لیجئے، 90% فضائل کی کتابیں جو اہل بیت اطہار پر لکھی گئی تھیں، ان کتابوں کو اعداء نے، دشمن نے، حکومتوں نے، معامرہ نے اور بنی امیہ نے انہیں جلایا بھی ہے، مٹایا بھی ہے، اور دریائے دجلہ میں، روایت میں یہ جملہ مکتوب ہے، مذکور ہے، منقوش ہے، اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئی تھی کہ دریائے دجلہ میں ایک کوہ جیسا نمودار ہو گیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی ٹرک میں بھر کر، جس طرح سے ٹرک میں بھر کر کتابیں پھینکی جا رہی تھی، اس انداز میں دریائے دجلہ میں اہل بیت اطہار کے فضائل پر مشتمل کتابوں کو پھینکا گیا، اور جتنی جلا سکتے تھے جلایا گیا۔ اس کے باوجود آج بھی دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ بطول کا قاتل کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ فضائل کو دنیا مٹانا چاہ رہی تھی، نہ فضائل مٹے، نہ اہل بیت مٹے، نہ اولاد زہرا مٹے، پوری دنیا میں عزیزان گرامی آج آپ کہیں بھی چلے جائیے حضرت بطول سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے میرے جوانوں، میرے بچوں، کہ آپ کی فکر میں یہ بات واضح ہو جائے۔ اب میں نے جو خطبہ آپ کی خدمت میں 4 دن سے عرض کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ پر آپ نے غور فرمایا کہ ہر مسئلے کا جواب خطبے میں ہے۔ یوتھ اور جوان اور نیشن اور امت اور لوگ اور افراد جو سوالات کرتے ہیں حضرت بطول دربار میں کیوں گئیں، جواب خطبے میں ہے۔ یہ فلاں کے دربار میں بی بی نے اس کو ابن قحافہ کیوں کہا، جواب خطبے میں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو خطبہ فدق یاد کراؤ۔ جب بچوں کو خطبہ فدق یاد ہو جائے گا تو بچے، آج کے جو بچے ہیں وہ رائٹ اور رانگ کو پہچانتے ہیں۔ کوئی بھی آج کا جو بچہ ہے، یوتھ ہے، وہ رانگ کو رائٹ نہیں کہہ سکتے اور رائٹ کو رانگ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دماغ بشر کھل چکا ہے۔ نہ عزیزان گرامی کتابوں کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ روایت کو چھپایا جا سکتا ہے، بلکہ آج چھپنے کا دور ہے۔ تو پوری دنیا میں جس کے پاس جو بھی ٹولز ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کے لیے ضرور بولے، آواز اٹھائے، اپنا میسج پیش کرے کہ حضرت بطول بنت رسول، بضعت رسول، سلطان انبیاء کی بیٹی، سردار انبیاء کی بیٹی، نبیوں کے سردار کی بیٹی، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی، سلطان کائنات کی بیٹی، اتنے بڑے پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ اس امت نے کیا کیا؟ جو نبی کی بیٹی کا نہ ہوا وہ امت کا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، جو نبی کی بیٹی کا نہ ہوا وہ امت کا کیا ہوگا؟ اور مجلس حسین یا مجلس حضرت بطول اس لیے ضروری ہے کہ رابطہ جو ہے ٹوٹنے نہ پائے۔ جس طریقے سے نماز کو واجب قرار دیا گیا، کیوں واجب قرار دیا گیا؟ اللہ ڈزنٹ نیڈ، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب نہج بلاغہ میں مولا نے کہا کہ حینما خلق اللہ الخلق غنیا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم۔ اللہ جب بندوں کو کریٹ کر رہا تھا، بنا رہا تھا، مخلوق کو خلق کر رہا تھا، اس وقت بھی بندوں کی عبادت سے غنی تھا، اسے ضرورت نہیں تھی۔ پوری دنیا عبادت کرے تو اسے کوئی فائدہ نہیں، پوری دنیا گناہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں۔ فائدہ کسے ہوتا ہے؟ بندے کو۔ نقصان کسے ہوتا ہے؟ بندے کو۔ گناہ پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ آپ کی ڈگنیٹی یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں، آپ کا شرف یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں، آپ اشرف مخلوق ہیں۔ آپ کے وجود میں کمالات کو پروردگار نے سمیٹ دیا، یونیورس کو، کائنات کو آپ کے وجود میں خالق نے سمیٹ دیا ہے۔ ڈاکٹر حضرات سے آپ معلوم کیجئے، آپ کے وجود میں پوری کائنات ہے، پوری ایک حکومت ہے، آرمیز ہیں، سسٹم ہے، نظام ہے، پوری کائنات آپ کے وجود میں چلتی ہے، اور کمانڈ کا سسٹم ہے۔ جس طریقے سے نفس جو ہے کبھی کمانڈ کرتا ہے، پھر آپ کی روح جو ہے وہ نفس کی حکومت سے بیزار ہو کر نفس کو ٹھکرا دیتی ہے، اور جب نفس جو ہے وہ محکوم ہو جاتا ہے، نفس ہار جاتا ہے، نفس امارہ، تو آپ کی اسپرچولیٹی جیت جاتی ہے۔ جب اسپرچولیٹی جیت جاتی ہے تو آپ صاحبان اخلاق ہوتے ہیں۔ ورنہ اسی وجود میں اللہ نے جو کمالات کو انڈیلا ہے عزیزان گرامی، سخاوت جیسے کمال کو، مورلٹی کو انڈیل دیا ہے،
نیکیوں کو انڈیل دیا ہے، بزرگوں کے احترام کو انڈیل دیا، تمام وجود میں آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ پورے یونیورس کو آپ کے وجود میں سمیٹ دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وجود میں تمام سیکشن کو، ڈائریکشن کو چیک کیجئے کہ وہ کوالٹیز جو اللہ نے ہمارے وجود میں انڈیلا ہے وہ ایکٹیو ہے کہ ایکٹیو نہیں ہے۔ آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرا اخلاق کہاں ہے، میری موریلٹی کہاں ہے، میرا کنیکشن ٹوٹ گیا کیا۔ نماز کو میں یہ عرض کر رہا تھا، نماز کو اللہ نے واجب اس لیے قرار دیا کہ بٹوین یو اینڈ یور لارڈ اینڈ المائٹی اللہ وہ کنیکشن ٹوٹنے نہ پائے۔ نماز ایک کنیکشن ہے عزیزان گرامی، نماز ایک رابطہ ہے۔ اسپرچولی آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے نماز کو واجب قرار دیا تاکہ عبد معبود سے کنیکٹ ہو سکے، مرزوق رازق سے کنیکٹ ہو سکے، مخلوق خالق سے کنیکٹ ہو سکے، بندہ خدا سے کنیکٹ ہو سکے، مخلوق اپنے خدا سے کنیکٹ ہو سکے، درد اور مصیبت میں ڈوبا ہوا انسان مصلی عبادت پر آ کر اپنے خدا سے کنیکٹ ہو سکے۔ تو عبادت یہ کنیکشن کے لیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ معبود سے کنیکٹ ہونے کی یہ عزاداری، یہ مجلس حسین، یہ مجلس فاطمہ، یہ بھی کنیکشن کے لیے ہے، رابطے کے لیے۔ جب بچہ جوان مجلس حضرت زہرا میں آئے گا تو اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ وائی ایم گوئنگ ٹو لسن مجلس، ہم کیوں جا رہے ہیں، کیا ہوا تھا، در بطول کو کس نے جلایا تھا، واٹ ہیپن، کیا ہوا، 1400 سال پہلے کس نے جلایا، در بطول پر کس نے حملہ کیا، وہ ٹیررسٹ اٹیک جو ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا، بنت رسول دربار میں کس کے گئی تھی، صحابی کا دربار تھا یا شرابی کا دربار تھا۔ تو جب یہ جوانوں کو، یوتھ کو عزائے فاطمیہ سے پتہ چلے گا تو پوری دنیا میں، آج یوٹیوب کا دور ہے، آج عزیزان گرامی میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے عزائے فاطمیہ کے ذریعے سے۔ جس طرح سے عاشورہ نے پوری دنیا میں حسینیت کا پرچم بلند کر دیا، اسی طرح عزائے فاطمیہ پوری دنیا میں انصاف کا پرچم بلند کر دے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ باقاعدہ آگے چل کر جب آپ عزائے فاطمیہ اسی طرح سے آپ کرتے رہیں گے تو آگے چل کے یہ امت، یہ نیشن، یہ جنریشن کو یہ رائٹ اور حق حاصل ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پر کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کریں کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہوا، نبی کی بیٹی کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ جب انٹرنیشنل کورٹ میں یہ مسئلہ پہنچے گا کہ پروفٹ آف پیس کی ڈاٹر حضرت بطول کا حق کس نے غصب کیا تھا، تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ باطل کون ہے اور حق پر کون ہے۔ آج آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں خلیفہ یا فلاں اول یا دوم یا سوم وہ حق پہ یا باطل پہ، صرف فدق عزیزان گرامی پڑھیے اور اس خطبے کو پڑھیے، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ تخت پر بیٹھنے والا بھی ظالم تھا، حکومت بھی ظالمہ تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب چونکہ عزیزان گرامی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خطبہ آپ تک، جوانوں تک، بچوں تک پہنچ جائے، بنت رسول کی آواز، بنت رسول کی صدا، پیغام حضرت زہرا، خطبہ فدق، میسیج آف حضرت زہرا آپ تک پہنچ جائے، جوانوں تک پہنچ جائے۔ لہٰذا بطول نے کیا کہا جماہیر سے، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے عظمت اہل بیت پر۔ کل آپ نے یہاں تک سماعت فرمایا کہ بنت رسول عصمت کبریٰ کی مالکہ، ملکہ، شہزادی، کائنات کی عظیم الشان بیٹی، وہ شہزادی کی جس کے نور سے پوری کائنات منور ہو گئی۔ آج میں دیکھ رہا تھا عزیزان گرامی، پوری کائنات میں جتنا نور پھیلا ہوا ہے، اور واضح کر دوں، پوری کائنات میں خدا کے پاس جتنا نور ہے، انبیاء کا نور، اولیاء کا نور، ائمۃ الاطہار کا نور، اور پوری دنیا میں جتنا نور ہے اس مرکز کو، یعنی سینٹر آف نور کو حضرت بطول کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی پوری کائنات کو جو اپنی ذات سے نور عطا کرے، لائٹ عطا کرے، روشنی عطا کرے، اس ذات کو شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آدم کا نور ہو، نوح کا نور ہو، حضرت ابراہیم کا نور ہو، حضرت یوسف کے جمال کو دیکھ کر دنیا گھبرا گئی تھی، یا یوسف کا جمال ہو، یونس کا کمال ہو، حضرت ایوب کا نور ہو، تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور تمام ائمۃ الاطہار کا نور جس وجود سے نور کو اچیو کرے، ریسیو کرے، حاصل کرے، اسی کو شریعت میں زہرا کہتے ہیں۔ زہرا کا اصل ترجمہ یہی ہے کہ جو سینٹر آف نور ہو اس کو بطول کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ حضرت بطول نے قرآن کی آیت پڑھی،
اور آیت پڑھنے کے بعد عزیزان گرامی وہ آیت پڑھی جو کافروں پر عذاب والی آیت ہے، اس آیت کو پڑھی. کیا کہا تھا؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِي وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس طرح سے سخت ترین ہے، شدید ترین ہے، اور ذلیل کن عذاب میں تم مبتلا ہوگے. بی بی نے کل کیا کہا تھا؟ یبن ابی قحافہ، اے قحافہ کے بیٹے، تو نے میرے حق کو غصب کر لیا، تو اپنے باپ کا وارث بنے، میں اپنے باپ کی وارثہ نہ بنوں. کل میں نے عرض. اب عزیزان گرامی جب قحافہ سے، ابن ابی قحافہ سے مخاطب ہو چکی ہیں، اور ابن ابی قحافہ مخاطب تھا، اس سے اپنی اتمام حجت کر چکی. کل کا رائٹر، رپورٹر، روات، راوی، قلم، صاحبان میڈیا ہی لکھ دیتے اگر بطول کا حق تھا تو گئی کیوں نہیں، بولی کیوں نہیں. لہٰذا جا کر ابن ابو قحافہ سے اپنے حق اور اپنے رائٹ کا مطالبہ کر کے بتا دیا کہ غاصب دے یا نہ دے وہ غاصب ہے. غور کیجئے گا، دے یا نہ دے وہ غاصب ہے. عزیزان گرامی اب کیا ہوا کہ جو جماہیر، جو کراؤڈ، جو جوانان، جو افراد بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ پورے دربار میں لوگوں کے ساتھ اس نے سازش کیا تھا، اب کراؤڈ کی طرف مڑی، ایک قبیلے کی طرف بی بی مڑی، اور اس کے بعد فرماتی یا معاشر النقیہ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ارے جب بنت رسول کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے تو حضرت علی کا ساتھ کون دے گا؟ نبیوں کے سردار اور سلطان کی بیٹی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. خطبے میں سن لیجئے، بی بی خود کہہ رہی ہیں، کری یا معاشر النقیہ، اے لوگوں، اے جوانوں، وَأَعْضَاءِ الْمِلَّةِ، اے ملت کے جوان لوگوں. یعنی سارا کا سارا مجمع دربار میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر نبی کی بیٹی صحابی کے دربار میں، اور وہاں علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں بول رہی تھی، اور سارے شرابی کے دربار میں خطاب علی کی بیٹی اسی لہجے میں کر رہی تھی، اور یہاں صحابی کے دربار میں نبی کی بیٹی کہتی ہے جوانوں، اے لوگوں، وحضنۃ الاسلام، اور اسلام کی نگہبانوں، تم تو صاحبان اسلام بنتے ہو، تم تو مسلمان بنتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. ما هذه الغمیزہ فی حقی، اللہ اکبر، میرے حق کے مسئلے میں، میرے رائٹ کے مسئلے میں تم نے اپنی آنکھ کیوں بند کر لی؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ابن ابی قحافہ نے میرے حق کو غصب کر لیا، اور تم صاحبان اسلام بنتے ہو، صاحبان دین بنتے ہو، اپنے کو مسلمان کہتے ہو، اپنے کو امت محمد میں کہتے ہو. ابن ابی قحافہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمارے حق کو غصب کر لیا، اور تم نے اپنی آنکھ کو بند کر لیا. یہ اتمام حجت ہے حضرت بطول کی طرف سے. خدا کی قسم جب یہ نسلیں سنیں گی، امتیں سنیں گی، ملل کے لوگ سنیں گے، مذاہب کے لوگ سنیں گے، امت مسلمہ کے جوانان سنیں گے، تو اپنے مذہب کے ملا کے پاس جائیں گے کہ بنت رسول کا قاتل مجرم ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. ما هذه الغمیزہ، میرے حق کے مسئلے میں تم نے اپنی آنکھ بند کر لی. مسلمان کہتے ہو، جوان کہتے ہو، تم نے جنگیں لڑی، تم نے یہ کیا. اب سنیے بطول کا، تم نے میرے حق کے مسئلے میں، میرے رائٹ کے مسئلے میں اپنی آنکھ کو کیوں بند کر لیا؟ تمہیں دکھ نہیں رہا ہے کہ فلاں شخص میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس نے میرے حق کو غصب کر لیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ بنت رسول بول رہی ہیں، پھر بھی امت مسلمہ کو سنائی نہیں دے رہا. 13 کتابوں میں، میں نے خود آج دیکھا اہل سنت کی 13 کتابوں میں حضرت بطول کے خطبہ موجود ہے. اب آگے بڑھی، اس کے بعد کرتی ہیں وَالسَّنَةُ عَلَى ظُلَامَتِي، اور تم نے ہماری ہمدردی سے بے رخی کر لی. میں رسول کی بیٹی ہوں، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، میں سردار کائنات کی بیٹی ہوں، اور تم نے ہماری ہمدردی کو چھوڑ دیا. تم اس کے ساتھ چلے گئے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا. ہمارے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے تھا نا. میں بنت رسول ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، ہمارے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے تھی، مگر تم نے ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں کی. اس کے بعد فرماتی ہیں اما کان رسول اللہ ابی یقول، کیا تم نے میرے بابا کے قول کو نہیں سنا ہے؟ جوانوں، اے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں، اے جوانوں، اے ملت کے لوگوں، تم نے کیا میرے بابا کے قول کو، میسج کو، سینگ کو نہیں سنا؟ بی بی نے پڑھا المرء یحفظ فی ولدہ، انسانوں کا تحفظ اس کی اولاد میں ہے. کیا تمہاری ذمہ داری، رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ تم تحفظ کرو، ہماری مدد کرو، ہمارے حق کے مسئلے میں تم آواز اٹھاؤ؟ کیا یہ تمہاری رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے نبی کی بیٹی صحابی کے دربار میں بول رہی تھی. یہ اس دور کے لیے صرف جملہ نہیں ہے، ہر دور کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ نبی کی بیٹی کی آواز پر لبیک کہیں. ہر دور کے جوانوں پر واجب ہے. یہ صرف اس دربار کے لوگوں کے لیے واجب نہیں تھا، ان پر بھی واجب ہے. ماضی کے لوگوں پر، ابھی جو موجود ہیں ان پر بھی واجب ہے. آتی ہوئی نسلوں پر واجب ہے کہ بنت رسول کی آواز پر لبیک کہیں.
صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سرعان ما حدثتم، اور تم نے کتنی جلد بازی کی، تم نے کتنی جلد بازی کی۔ العزیزان گرامی، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی نے اس کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب اسلام کو لڑ دیا، چیر کر رکھ دیا نقاب خلافت کو، کہ جسے تم خلیفہ سمجھ رہے ہو وہ غاصب ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَعِجْلَانْ ضَائِحَانَ، اللہ اکبر، اور تم نے کتنی جلدی اپنے اندر جو تمہاری غلاظتیں چھپی ہوئی تھی، یا بنت رسول آپ ان کو مسلمان کہیے، فرماتی جو غلاظتیں آپ سمجھ رہے ہیں، جو برائیاں، جو نجاستیں، جو خراب چیزیں تمہارے اندر تھی، وہ کتنی جلدی باہر آ گئی، کتنی جلدی باہر آ گئی۔ جو غلاظتیں، اس کا مطلب ان کے اندر غلاظتیں تھی جو کتنی جلدی بطول فرماتی باہر آ گئی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَكُمْ ضَافَةٌ بِمَا أُحَاوِلْ، حالانکہ جو کچھ میں تمہارے سپرد کر رہی ہوں، جو میں بول رہی ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں، جو میں کوشش کر رہی ہوں، جو میں بتانا چاہ رہی ہوں، وَقُوَّةٌ عَلَى مَا أَطْلُبُ وَأُضَاوِلْ، اور جو میرا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے میں دربار میں کھڑی ہوں، اس مقصد کو حاصل کرنے میں تم طاقت رکھتے ہو۔ خطاب کس سے؟ پہلے ابن ابی قحافہ سے کیا، اب کراؤڈ سے، جوانوں سے، مجمع سے، لوگوں سے کہا کہ جو میرا مقصد ہے، جو ایم ہے، جو پرپز ہے، جس مقصد کے لیے تمہارے رسول کی بیٹی دربار میں آئی ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے میں تم قوت رکھتے ہو، پھر بھی ساتھ نہیں دے رہے ہو۔ قوت رکھنے کے باوجود تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اتقولون مات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد کا انتقال ہو چکا؟ فخطب الجلیل، ان کی رحلت ایک عظیم سانحہ اپنے بابا کا تذکرہ کرنے لگیں۔ وَاسْتَوْسَى وَحْنُ، جس کا جانا بہت بڑا خلا ہے، کمی ہے، نبی کے جانے کے بعد پوری امت میں ایک کمی واقع ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَاسْتَحْرَى فَتْقُهُ، اور شگاف کشادہ ہو گیا۔ وَأَنْفَتَقَ رَتْقُهُ، اور اس کا بھرنا مشکل ہے، یعنی نبی کے جانے سے جو خلا واقع ہو گیا ہے اس کا بھرنا مشکل۔ اپنے بابا کا تذکرہ۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَأَظْلَمَتِ الْأَرْضُ لِغَيْبَتِهِ، اور زمین ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے تاریک ہو گئی، یعنی میرے بابا کے وجود سے پوری کائنات میں نور ہی نور تھا، ان کے جانے کی وجہ سے تاریکی چھا گئی۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ اگر نساء جو ہے، عورتیں بھی یہ خطبہ سن لیں تو میرے خیال میں عورتیں بھی اس خطبے کو اپنے بچے کو تعلیم دے سکتی ہیں، تو عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی غور سے اس خطبے کو سن لیں، گفتگو کے بجائے خطبہ سنیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ، جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو سورج اور چاند کو گہن لگ گیا۔ میرے بابا کے انتقال سے اب کس سے؟ جوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، تاکہ یہ دنیا نہ کہہ سکے کہ ٹھیک ہے ابن ابی قحافہ نے حق غصب کر لیا تھا، تو امت کے لوگوں سے، جوانوں سے، ملت سے، ملل سے، افراد سے، شعب سے، لوگوں سے کہنا تو چاہیے تھا نبی کی بیٹی کو۔ نبی کی بیٹی نے کسی سے کہا ہی نہیں، لہذا نبی کی بیٹی اتمام حجت کر رہی، آگے بولیں گے کہ میں تم سے یہ اتمام حجت کروں، غور سے سنیے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وَعَقَدَتِ الْآمَالِ، امیدیں پاس، امیدیں یاس میں بدل گئیں۔ وَخَشَعَتِ الْجِبَالِ، میرے بابا کے انتقال کی وجہ سے پہاڑ جھک گئے۔ اور فرمایا کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا دقیق جملہ ہے، کتنا اہم جملہ ہے کہ میرے بابا کی عظمت کو پر غور کرو کہ میرے بابا کے انتقال کی وجہ سے یہ پہاڑ جھک گئے ہیں۔ اور تاریخ کا جا کر مطالعہ کیجئے گا، پہلے پہاڑ اور بلند ہوا کرتے تھے، اور زیادہ لمبے اور بہت بلند ہوا کرتے تھے۔ پہاڑ 2 مرتبہ جھکے ہیں، نبی کی شہادت کے بعد یا بنت رسول کی شہادت کے بعد۔ نبی کے جب شہادت ہوئی تو پہاڑ جھک گئے، اور جب بنت رسول کا جب مرثیہ ہوتا تھا تب بھی پہاڑ جھک گئے تھے۔ تو اتنی عظمت کو نبی کی بیٹی لوگوں کے سامنے، جوانوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَأُضِيَ الْحَرِيمُ، اور حریم زائل ہو گئی۔ وَأُزِيلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ مَمَاتِهِ، اور رحلت رسول کے موقع پر حرمت برباد ہو گئی۔ حرمت برباد ہو گئی، کیا مطلب؟
بہت ساری اس کی تفسیریں ہیں. نبی کا انتقال و حرمت کو تم نے پامال کر دیا، تم سقیفہ چلے گئے، تم اس جگہ پر، اس مقام پر، اس سینٹر میں، اس جگہ پہ چلے گئے. سینٹر تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، اس جگہ پہ چلے گئے. سینٹر یعنی مرکز یعنی ان کا مرکز تھا. مرکز کیا تھا کہ جہاں پر میں نے عرض کیا کہ قطاع الطرق یعنی چور اور ڈاکو اپنے لوٹے ہوئے مال کو تقسیم کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں سقیفہ. عزیزان، سقیفہ کیا ہے؟ یہ سقف جس کو آپ چھت کہتے ہیں. چھت ٹوٹی ہوئی آدھی چھت تھی اور اس میں غلیظ افراد، شرابی افراد، نشیڑی افراد جمع ہوتے تھے، وہاں پر شراب نوشی کیا کرتے تھے. اسی سقیفہ میں یہ افراد چلے گئے. کہاں نبی، کہاں خلافت پیغمبر، کہاں خلافت، کہاں نبی، کہاں صحابیت، اور کہاں تم سقیفہ. تم نے حرمت کو پامال کر دیا. بچوں، جوانوں کو یہ بات پتہ چل رہی ہے، بنت رسول کا جملہ ہے، یہ نبیوں کے سلطان و سردار کا جملہ ہے. عزیزان گرامی، اس انداز میں نبی کی بیٹی خطاب کر رہی ہے. یہاں صحابی کے دربار میں اور وہاں شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی خطاب کر رہی تھی. اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، غور کیجئے گا، والمصیبت العظمی، یہ بہت بڑی مصیبت ہے میرے بابا کا جانا. صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں. اس کے بعد ارشاد فرماتی، بہت عظیم جملہ فرماتی کہ یحتف فی افنیتکم حطافا وصراخا وتلاوۃ والحانا ولقلبہ محل بانبیاء اللہ ورسولہ. اس کے بعد ارشاد فرماتی، حکم فصل وقضاء حتم. یہ تو اللہ کا ایک حتمی فیصلہ ہے جو کہ ہونے والا ہے. اللہ کا جو حتمی فیصلہ ہے، جو اس کا ڈیسیزن ہے، وہ ہونے والا ہے. میں تو تمہارے سامنے تمام حجت کے لیے آئی ہوں. میں نبی کی بیٹی ہوں، میں سردار انبیاء کی بیٹی ہوں، میں جلال انبیاء کی بیٹی ہوں، میں کمال انبیاء کی بیٹی ہوں، میں نور پیغمبر ہوں، میں جلال پیغمبر ہوں، میں جمال پیغمبر ہوں، میں شجاعت پیغمبر ہوں. عزیزان گرامی، نبیوں کے سردار کی بیٹی دربار صحابی میں خطاب. اس کے بعد فرماتی ہیں، وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ. کیا تم کو نہیں پتا؟ آیت پڑھ دی، کیا محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. آیت پڑھ دی. کہا یہ آیت بھول گئے جس میں خدا یہ کہتا ہے کہ اگر محمد کا انتقال ہو جائے گا تو تم اپنے اصل کی طرف پلٹ جاؤ گے، یعنی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے. اس کا مطلب دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا. کفر چھپا ہوا تھا. تب نبی کی بیٹی یہ آیت پڑھ کے بتا رہی ہے، اے رائٹر، اے بکے ہوئے لوگوں، اے ملل کے افراد، اے میڈیا، ان کو مسلمان نہ کہنا. ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے اور یہ اپنے اصل کی طرف یعنی کفر کی طرف پلٹ گئے ہیں. نبی کی بیٹی کی نظر میں جو کافر ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ جوانوں سے جب خطاب ہو گیا عزیزان گرامی، تو یہ بنی قیلہ جو ہے قوم ہے. اب بنی قیلہ کی طرف ملتفت ہوئی نبی کی بیٹی، تاکہ بنی قیلہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سے کاش نبی کی بیٹی کہتی تو ہم مدد کر دیتے. فرماتی، ایھا بنی قیلہ، اے بنی قیلہ کے لوگوں، احذم تراث ابی. یہ بنت رسول کا جملہ ہے. احذم تراث ابی، کیا میرے بابا کی تراث کو، میراث کو وہ ہضم کر لے گا؟ یہ احزم کا لفظ ہے خطاب میں. احزم، اس کا مطلب عزیزان گرامی، ہر رائٹر کو چاہیے کہ اس خطبے کو پڑھ کر اپنی تعلیقات کو پیش کرے کہ نبی کی بیٹی بنت رسول کہہ رہی کہ کیا میرا حق، میری میراث، میری تراث کو وہ ہضم کر لے گا؟ میری تراث کو، میراث کو ہضم کر لیا جائے گا اور تم خاموش بیٹھے رہو گے؟ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ نبی کی بیٹی دربار صحابی میں بول رہی ہے، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ میرا حق جو ہے غصب کر لیا گیا، میرے حق کو ہضم کر لیا گیا، تم خاموش بیٹھے ہو. اس کے بعد فرماتی، وَأَنْتُمْ بِبِرَاءٍ مِّنِّي وَمَسْمَعٍ وَمُنْتَدَى وَمَجْمَعٍ تَلْبَسُكُمُ الدَّعْوَةُ. جبکہ تم دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو اور محفل میں جمع ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے حق کو ہضم کیا جا رہا ہے، میرے حق کو لوٹا جا رہا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو دربار میں بیٹھے ہوئے، تم دیکھ رہے ہو. خدا کی قسم ضمیر کو ہلا دیا ہے نبیوں کے سلطان کی بیٹی نے.
ضمیروں کو جگایا ہے. یہ خطبہ فدق ضمیروں کو جگانے کے لیے ہے. میں نے اس لیے 5 دن اس خطبے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، ورنہ میں مجلس کچھ اور پڑھ سکتا تھا، لیکن اس لیے پڑھا کہ دنیا میں عزیزان گرامی ضمیروں کو جگایا جائے، بیدار کیا جائے. بنت رسول کی آواز، حضرت بطول کی آواز کیا ہے؟ صدائے بطول ہے. یہ خطبہ فدق صدائے بطول ہے. خطبہ زینب صدائے زینب ہے. خطبہ زینب نے شام کی حکومت کو ہلا دیا، خطبہ فدق نے مدینے کی حکومت کو ہلا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فرماتی تلبسکم الدعوہ، میری بات، میرا میسج اور میری گفتگو تم تک تو پہنچ گئی جو میں کہنا چاہتی ہوں. Do you understand what I mean? I'm going to convey the message. Hope you got my message. یہ نبی کی بیٹی کہتی میرا میسج تم تک تو پہنچ گیا. میں جو کہنا چاہتی ہوں، میں جو بتانا چاہتی ہوں، جو میں میسج دینا چاہتی ہوں، اے لوگوں، اے جوانوں، اے جماہیر، اے افراد، اے اپنے آپ کو صحابی کہنے والے لوگوں، اے بنی قیلہ، کیا تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے حق کو غصب کر لیا گیا، میرے حق کو لوٹ لیا گیا. میں تم سے بتا رہی ہوں اور یہ میسج میرا تم تک پہنچ چکا ہے. اب اس کے بعد فرماتی ہیں وَأَنْتُمْ ذُو الْعَدَدِ والعدت والعادات والقوہ، جبکہ تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس عسکر ہے، تمہارے پاس لشکر ہے، تمہارے پاس قوت ہے، اس کے باوجود تم غاصب کے خلاف بول نہیں رہے ہو. تم نے غاصب کے خلاف آواز کو اپنی بند کر رکھا ہے، تم نے اپنے منہ میں تالا لگا رکھا ہے، غاصب کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہو. خدا کی قسم ہلا دیا دربار صحابی کو، اور یہاں وہاں پر بنت رسول شام کے دربار میں ہلا دیا تھا شرابی کے دربار کو. جب ایک مرتبہ بنت رسول حضرت بطول کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ رائٹر، رپورٹر، رواز، صاحبان قلم اور علی کی بیٹی کے خبرے کو، میسج کو، کربلا کے واقعے کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ بنت علی مڑی تھی تمام فوج کی طرف، اور مڑنے کے بعد کہا وَجَمُعُكَ إِلَّا بَدَدًا، یہ تیری فوج بہت جلد تباہ ہو جائے گی. اس کے بعد کہا یزید کی طرف رخ کر کے کہا فقید قیدک، اور جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، وسع سعیک، اور کوشش کر سکتا ہے کر لے، وناسب جہدک، اور اپنی قوت کا استعمال کر سکتا ہے کر لے. وَجَمُعُكَ إِلَّا بَدَدًا، یہ لشکر پر تجھے غرور ہے، یہ تیرا لشکر، یہ عسکر، یہ فوج، یہ دبدبہ، یہ خزانہ. وَأَيَّامُكَ إِلَّا بَدَدًا، اس کے بعد رپورٹر کی طرف مڑی، رائٹر کی طرف مڑی، رواد کی طرف مڑی اور میڈیا کی طرف مڑی. مڑ کر ایک مرتبہ علی کی بیٹی جلال علی نے یہ جملہ کہا وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدًا یزید، سن، تیرے دن بہت مختصر ہیں، تیرے دن بہت مختصر ہیں. اس کے بعد جملہ کہا میں دربار میں تیرے یہ جملہ کہتی ہوں فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وحینا، نہ ہمارا ذکر مٹے گا نہ قرآن مٹے گا. جاؤ شام میں جا کر دیکھو، یزید کا دربار لعنتیں برس رہی ہیں، شام کے دربار میں لعنتیں برس رہی ہیں. اسی شام کی زمین پر نبی کی نواسی علی کی بیٹی کے روضے پر پرچم توحید بلند ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تمہارے پاس فوج ہے، عسکر ہے، لشکر ہے، پھر بھی تم ہمارے حق میں خاموش، ہمارے حق میں تم خاموش ہو. خطبے کو بہت جلدی سے میں مکمل کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اس کے بعد فرماتی ہیں وَعِنْدُكُمْ سِلَاحُ وَالْجَنَّةُ، تمہارے پاس تو سلاح بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پھر بھی تم خاموش. غاصب سے ڈر گئے، مجرم سے ڈر گئے، دھوکے باز سے ڈر گئے. وَتَأْتِيكُمُ الصَّرْخَ فَلَا تُغِيثُونَ، اللہ، یہ جملہ بہت سخت ہے، یہ جملہ بنت رسول کا بہت سخت ہے. فرماتی ہیں کہ وَتَأْتِيكُمُ الصَّرْخَ فَلَا تُغِيثُونَ، تمہیں میری چیخ سنائی دے رہی پھر بھی تم لبیک نہیں کہتے، میری درد بھری آواز تمہارے تک پہنچ رہی پھر بھی تم کچھ نہیں بول رہے ہو. آج عزیزان گرامی اس خطبے کو سننے کے بعد کیا ہم پر اور آپ پر واجب نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے ہم بیوی کا حق بیان کریں؟ کیا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم عزائے فاطمیہ اور قاعدے سے اور زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس کو منائیں تاکہ بیوی کا جو میسج ہے دنیا تک پہنچے؟ فرماتی ہیں کہ میری درد بھری آواز اور چیخ تم کو سنائی نہیں دے رہی ہے میں کیا بول رہی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتی وَأَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْكِفَاءِ، تم تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر کہتے تھے. اے لوگوں، اے جوانوں، اے بنی قیلہ، ارے تم لوگ تو اپنے آپ کو بہادر کہتے تھے اور اس مسئلے میں خاموش.
غاصب کے مسئلے میں خاموش، سارا جماہیر دربار صحابی میں بنت رسول بول رہی ہے، اپنے آپ کو بہادر کہنے والے، اپنے آپ کو شجاع کہنے والے۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے مجھ سے بھی انگلینڈ میں کہ جب عزیزان گرامی مولائے متقیان کو تلوار اٹھانا چاہیے تھا، جب اکثریت کافروں کی ہوک تھی، منکروں کی تھی، غاصبوں کی تھی، مجرمین کی تھی، فاسقین کی تھی، جو بنت رسول کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو علی کا کیا ساتھ دیتے؟ صلوات پڑھیں محمد تو عرض کریں آپ کی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ تم تو بہت عرب سے جنگ کرتے تھے، قاتلتم العربا، تم تو عرب کے ساتھ جنگ کرتے تھے نا، بہت بڑے جنگجو بنتے ہو، اور تم عربوں کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے۔ وتحملتم قد والتعب، اور بڑی تم نے زحمتیں اور کوششیں برداشت کی، تم تو جنگجو لوگ ہو، تم تو ڈرنے والے لوگ نہیں ہو، پھر کیوں ڈر گئے؟ ہمارے مسئلے میں چشم پوشی کیوں کر لی، آنکھ کیوں بند کر لیا؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ خطبہ میں پہلی مرتبہ اس انداز میں آپ کے شعور تک، شعار تک، فکر تک، دماغ تک، مزاج تک، تھاٹ تک پہنچا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، وَنَحْتَحْتُمُ الْأُمَمْ، اور تم تو بہت امتوں سے ٹکرائے، تم نے بہت سارے افراد سے ٹکرائے، اور ٹکرا کر تم نے اپنی قوت کا اعلان کیا، مگر میرے مسئلے میں خاموشی، میرے مسئلے میں سائلنٹ، ٹوٹلی یو آر سائلنٹ، نوبڈی از گوئنگ ٹو ٹاک، کوئی بول نہیں رہا، سب خاموش، بنی قیلہ بھی خاموش، یہ بھی خاموش، وہ بھی خاموش، صحابی بھی خاموش، اور میں کیا کیا کہوں، سارے کے سارے سب خاموش، کوئی بولنے والا نہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حتی اذا دارت بنا رحل اسلام ودر حلب الایام، اب اس کے بعد جو جملہ ہے کہ وخضعت نعرت الشرک، شرک کے نعروں کو تو دبا دیا گیا تھا نبی کے زمانے میں، وَسَكَنَتْ فَوْرَةُ الْإِفْكِ، اور جھوٹ کے فوارے دب گئے تھے۔ میرے بابا کا انتقال ہوا، پھر جھوٹے کھڑے ہو گئے؟ میرے بابا کے انتقال ہوتے ہوتے جیسے انتقال ہو، سارے کے سارے جھوٹوں کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ یا بنت رسول، اے بذت رسول، اے نبی کی بیٹی، اے سردار انبیاء کی بیٹی، اے مرسل آدم کی بیٹی، اے نور کائنات، اے نور ہدایت، اے جمال کائنات، اے جلال کائنات، اے تعزیز کائنات، آپ کیا بول رہی ہیں؟ فرماتی سارے جھوٹوں کی گینگ پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، نبی کے زمانے میں تو سب دب گئے تھے۔ اس کے بعد وحدت دعوت الحرج، اور فتنہ کی دعوت اس وقت خاموش تھی۔ واستوثق نظام الدین، اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، آیت پڑھی، وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد آیت آئے گی۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کو غور سے سن لیجئے گا اور اسے یاد کر لیجئے اور لوگوں کو بتائیے۔ یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی کو مشرک کہہ رہا ہوں۔ بنت رسول کہتی ہیں وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور ایمان کے بعد تم مشرک کیوں ہو گئے؟ ایمان کے بعد تم مشرک کیوں ہو گئے؟ ارے جس کا اسلام ثابت نہیں اس کی خلافت کیا ثابت ہوگی؟ خلافت تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے اسے مسلمان تو ثابت کرو۔ بنت رسول کی نظر میں مشرک، جاؤ خطبے میں جا کے دیکھو، جسے چاہیے ریفرنس حوالہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ دوں گا۔ بنت رسول فرماتی ہیں وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد تم مشرک ہو گئے۔ مسلمانوں یہ تمہارا کتنا عجیب سا مقدر ہے کہ بنت رسول جسے مشرک کہتی تم اسے اپنا رہبر اور خلیفہ کہتے ہو، کیسا ہے تمہارا مقدر؟ بنت رسول کی نظر میں جو مشرک ہے بنت رسول کی، اگر میں کہتا تو آپ یہ کہتے قلب عباس نے خطاب میں کہا نہیں، یہ بنت رسول کا خطاب ہے۔ اشرکتم بعد الایمان، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ اس کے بعد آیت پڑھی کہ بؤسا لقوم نکسوا ایمانہم من بعد عہدہم، اور کتنا برا حال ہے اس قوم کا جو قوم عہد کو اپنی قسموں سے توڑ دے۔ تم نے بہت عہد کیا تھا نا صحابی ہونے کا، صحابی 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 صحابی، میں صحابی ہوں، میں فلاں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تم نے عہد کو، پیمان کو، وعدوں کو، قسموں کو سب توڑ دیا، تم مشرک ہو گئے۔ اللہ وحم باخراج الرسول وہم بدوکم اول مرۃ، اللہ اکبر، اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا انہیں لوگوں نے تم سے زیادتی میں پہل کی، کیا تم ان سے ڈر گئے ہو؟ یہ آیت بی بی نے پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا الا وقد ارا ان قد اخلقت من الخفض، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم
میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دنیا کے پیچھے بالکل ڈوب چکے ہو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ در بطول پر دوسرے نے یہ کہا تھا کہ علی سے کہہ دو کہ باہر آ جائیں، خلافت کے چکر میں نہ پڑیں، یعنی دنیا داری کے چکر میں نہ پڑیں. بنت رسول دربار صحابی میں کہہ رہی ہیں، غور کیجئے گا کہ تم تو دنیا کے پیچھے بالکل مبتلا، دنیا میں بالکل ڈوب چکے ہو. ختم ہو رہا ہے عزیزان گرامی وقت، اور بہت تیزی سے بات کو ختم کر رہا ہوں. وَأَبْعَدْتُم مَّنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ. اس کے بعد فرماتی ہے تم نے حکومت کے صحیح حقدار کو دور کر دیا. یہ شیعوں کی بات نہیں ہے، یہ شیعوں کا جملہ نہیں ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ تم نے خلافت کے صحیح حقدار کو اس سے دور کر دیا. What does it mean؟ یا کہو کہ نبی کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، نعوذ باللہ. ایک ہی بات ہوگی، یا نبی کی بیٹی کو کہو یا تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص کو کہو. اگر اس کی خلافت ثابت کرتے ہو تو نبی کی بیٹی کے قول کا کیا ہوگا؟ جسے صدیقہ کہا گیا جو مباہلہ میں گئی تھی، تم نے خلافت کو اس سے چھین لیا اور اس کا حق نہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں وَخَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ. اور تم نے آسانی کو اپنی عادت بنا لی. یعنی تم آواز نہیں اٹھا رہے ہو اس مجرم کے خلاف، تم آواز نہیں اٹھا رہے ہو اس غاصب کے خلاف. فَمَحَشْتُمْ مَا وَعَيْتُمْ. پس جو حفظ کیا تھا، جو تم نے لکھا تھا، نوٹ کیا تھا، حدیثوں کو، اس کو میسیجز کو، پروفٹ کے، سب کو تم نے پھینک دیا. اس کا مطلب تم اپنے اصل دین اور مذہب اور ریلیجن کی طرف پلٹ گئے ہو. تم نے لباس اسلام پہن کر اپنے آپ کو تم صحابی اور مسلمان کہتے ہو. یعنی پوری حکومت کو، پوری خلافت کو، پوری صحابیت کو اسی کے دربار میں جا کر جو قدموں سے کچل دے اسے بطول کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اس کے بعد فرماتی ہیں فَإِن تَكْفُرُوا وَأَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اب بی بی نے پھر کفر کی آیت پڑھی. جیسے بنت علی نے یزید کے دربار میں کہا تھا نا کہ یہ کافر گمان نہ کریں کہ حکومت ہے، یہ مہلت ہے تاکہ سخت ترین عذاب دیا جائے. بنت رسول یہاں فرماتی ہیں کہ فَإِن تَكْفُرُوا. تم جتنا کفر کرنا چاہتے ہو کرو، تم نے کفر کیا جتنا کر سکتے ہو کرو. وَأَنْتُمْ تم، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو بھی زمین پر جتنے لوگ ہیں جو بھی کفر کر رہے ہیں کریں. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ کو کوئی اس سے فرق تھوڑی پڑتا ہے. اللہ تو غنی حمید ہے. تمہارے کفر سے اللہ کو کیا نہ کرو، جتنا کر سکتے ہو کر لو. دربار تمہارا، عسکر تمہارا، لشکر تمہاری، فوج تمہارے، لوگ تمہارے، رائٹر تمہارے، صحابی تمہارے، افراد تمہارے، سب کچھ تمہارے پاس ہے. اسی انداز میں بطول بول رہی جس انداز میں حضرت بنت بطول جناب زینب بول رہی تھی. عسکر تیرا، لشکر تیرا، فوج تیری، خزانہ تیرا، دبدبہ تیرا، افراد تیرے، میڈیا تیرے، قلم تیرے، خزائن تیرے، لکھنے والے تیرے، لوگ بکے ہوئے لوگ، سب کچھ تیرا. مگر میں جو بات کہہ رہی ہوں تو ہمارے ذکر کو. یہاں بنت رسول فرماتی ہیں جتنا کفر کر سکتا ہے کر لے عزیزان گرامی. اور میں اور خطبے کو چھوڑتے ہوئے جلدی سے اہم باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ عرض ہوگا. ھذا علی معرفۃ. یہ جواب ہے جوانوں، پوری دنیا کے لوگوں کو. 5 منٹ میں خطبہ ختم کر دوں گا. مگر بہت امپورٹنٹ، بہت آخری جو میسج ہے، ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی ایکچوئل میسج آف حضرت بطول. What she was trying to say, what is the actual message of حضرت فاطمہ سلام اللہ. فرماتی ہیں ھذا علی معرفۃ منی بالخضرۃ التی خامرتم. یہ تو مجھے پتا تھا، مجھے تو معرفت علم تھا کہ تم غدار نکلو گے، تم دھوکہ کرو گے. مجھے اس بات کا علم تھا، پھر بھی خطبہ دے رہی ہوں. مجھے پتا تھا کہ یہ صحابی میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے پتا تھا میرے بابا کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے پتا تھا کہ نبی کی لاش یوں ہی رہے گی اور کوئی نبی کی لاش میں شرکت نہیں کرے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتا تھا. علا، مجھے تو معرفت ہے، کیا ہے تمہاری دھوکے بازی کا مجھے علم ہے. والغدرۃ التی استعرضتها قلوبکم. اور اس عہد شکنی پر جسے تمہارے دلوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے. استعارس یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور پھر ہا کی ضمیر پلٹائے بی بی نے کہ تم نے وعدوں کو توڑ دینا، پیمان کو توڑ دینا، قسموں کو توڑ دینا، ایمان کو توڑ دینا، تم نے اپنی عادت بنا لی. اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَٰكِنَّهَا فَائِدَةُ النَّفْسِ. لیکن یہ میری گفتگو جو میں تم سے بول رہی ہوں، جو کر رہی ہوں، یہ میرے دل کی ایک صدا ہے. آخری جملے عرض کر رہا ہوں، یہ میری دل کی صدا ہے. وَنَفْسَةُ الْغَيْظِ.
اور درد میں ڈوبی ہوئی یہ میری آواز ہے، یہ بنت رسول کی آواز ہے۔ وخبر القناتی، اور ذوف و بے یارو مددگاری کی حالت ہے میری، یعنی سارا لشکر صحابی سب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دروازے کے جو نوکر ہوا کرتے تھے آج یہاں حاکم بنے بیٹھے ہیں۔ عجیب سا فقرہ بی بی فرماتی ہیں کہ یہ میرے دل کی درد بھری آواز ہے۔ وبسط الصدر، خدا کی قسم اس فقرے پر میرے استاذ محترم آیت اللہ طباطبائی تڑپ کر گریہ کرنے لگے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب بی بی نے یہ جملہ کیسے کہا ہوگا، وبسط الصدر، یہ ٹوٹے ہوئے میرے دل کی آواز ہے، تم نے میرا دل توڑا ہے، تم نے میرے حق کو غصب کر لیا ہے، تم نے میرا دل توڑا، تم نے مجھے دربار میں جھٹلا دیا ہے، تم نے مجھ سے گواہ طلب کیا ہے، جس کو دیکھ کر عیسائی بھاگ گئے تھے اور عیسائی پیروں پر گر گئے تھے، تم نے میرا دل توڑا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَدَبِرَةُ الظَّهْرِ، یہ زخم جو میرا ہے، نَقِبَةُ الْخُفِّ، یہ جو پیروں کا زخم ہے، یعنی تم نے اتنا زخم دیا ہے، ہر طرف زخمی زخم ہے۔ پھر بی بی نے پڑھا کہ موسومۃً بالغضب الجبار وشنارد العبد، اور غضب خدا اور ملامت دائمی کا داغ اس پر لگا ہوا ہے۔ پھر آیت پڑھی بنور اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اور اللہ کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے متصل ہے۔ یہ کہہ کر بی بی نے ایک آہ سرد بھری، مورخ لکھتے ہیں کہ یہاں تک جب بی بی پہنچی ہیں تو بی بی نے ایک آہ بھری، سرد آہ بھری، اور ٹھہر گئیں، اور ٹھہرنے کے بعد پھر سر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا بعین اللہ ما تفعلون، جو سلوک تم میرے ساتھ کر رہے ہو نا اسے خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم جب بطول نے یہ فقرہ کہا نا بعین اللہ ما تفعلون، اللہ کی نظریں تمہیں دیکھ رہی جو تم ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہو، یعنی کل کے غلام کرسی پر بیٹھے ہیں اور نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو کس طرح سے ایک بی بی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کی بیٹی نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھی، اور جس قرآن کی آیت کو ہر مجلس میں ہر عالم مجلس کے بعد ضرور پڑھتا ہے، یہ اصل میں بی بی کی سنت ہے۔ بی بی نے پڑھا تھا دربار میں، فرمایا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے نا ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ پلٹائے جائیں گے، یعنی خدا کے حضور میں جب جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے کیوں ظلم کیا، کس پر ظلم کیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں تڑپتی ہوئی، روتی ہوئی، گریے میں ڈوبی ہوئی، کہتی ہیں کہ انا ابنۃ نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، تمہیں عذاب خدا سے ڈرا رہی ہوں۔ خطبہ کا آخری فقرہ فرماتی فعاملوا ان عاملون وانتظروا انا منتظرون، تم کو جو کرنا تھا تم نے کر لیا، جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اور جو کرنا چاہتے ہو اور کر لو، اب انجام تم دیکھو، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اس سینٹر کو سلامت رکھے۔ عزیزو یہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں آپ سب سے کہ اپنے بچوں کو، ماؤں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچوں سے کہیں کہ اس خطبے کو ضرور پڑھا کریں۔ جس طرح سے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں آپ اس خطبے کو پڑھیں تو آپ کنیکٹ ہوں گے بی بی سے۔ اور عزیزان گرامی اگر کوئی جوان عربی سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو ہندوستان میں جو کہ ہم نے حوزہ بنایا وہاں ہاسٹل بھی ہے، لیکن آن لائن اگر کسی کو پڑھنا ہے تو www.askallama.com پر پوری دنیا سے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی مجھ سے رابطہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، عربی سیکھیے، آپ کو ایک ایک لفظ کا پتہ چلے گا۔ جب آپ کو عربی آ جائے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ بنت رسول کی آواز میں درد کتنا تھا، نبی کی بیٹی کی آواز میں درد کتنا تھا۔ جو بنت رسول یہ بول رہی تھی یہ میرے تڑپتے ہوئے دل کی آواز ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، یہ آج شہادت کی مجلس ہے، آج آپ جمع ہوئے ہیں کہ نبی کو شہزادی سلام اللہ علیہا کی شہادت کا پرسہ دے سکیں۔
یا نبی اللہ، یہ اٹلانٹا کے مومنین تیری بیٹی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، عزیزو دعا کیا کریں۔ آج ہم کچھ دعا کریں گے کہ پروردگار کبھی بھی اس ماں کا انتقال نہ ہو جس کے بچے چھوٹے ہوں۔ میں آج مصائب کے فقرے دیکھ رہا تھا کہ ماں کا جب انتقال ہو گیا حضرت بطول کا، تو زینب ام کلثوم اور حسن حسین کی حالت کیا تھی؟ چھوٹے تھے بچے، 5 6 7 سال کے۔ دعا کریں کہ کسی ماں کا انتقال نہ ہو اگر اس کے بچے چھوٹے ہوں، اس لیے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچوں کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے، بچے اپنے ماں کو یاد کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مجھے نہیں معلوم عزادارو، مدینے کی سرزمین پر بیٹی کے سامنے ماں کو مارا گیا، مدینے میں بیٹی کے سامنے ماں کو مارا گیا، بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ ایک ظالم کہتا مجھے حکم تھا بچوں کو مارو، جہاں جو ملے مارو۔ اور شاید یہی وجہ عزیزان گرامی کہ جب شام غریبہ میں عاشور کا شرمندہ سورج ڈوب گیا تھا تو صحرائے کربلا کے ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ کربلا میں شام غریبہ میں چیخو پکار کی آواز تھی، کوئی نیزے سے مارتا تھا، کوئی برچھی سے مارتا تھا، کوئی تیر سے مارتا تھا، کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچل دیتا تھا، کوئی ماں آواز دے کے کہتی تھی میرے لال تو کہاں چلا گیا، کوئی بچہ آواز دے کے کہتا تھا اماں گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچا لو۔ یعنی صحرائے کربلا میں آواز گونجی تھی۔ راوی کا ایک فقرہ ہے بہت درد میں ڈوبا ہوا، راوی کہتا ہے صحرائے کربلا میں ہر بچے کی آواز صرف ایک تھی، زینب۔ یعنی صحرائے کربلا میں کسی کو نیزہ لگتا تھا آواز آتی تھی شام غریبہ میں زینب، چھوٹے بچے پر کسی نے ظلم کیا آواز دی زینب، چھوٹے بچوں کو کسی نے مارا آواز دی زینب، یعنی شام غریبہ میں ایک ہی آواز تھی، زینب زینب علی کی بیٹی تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزو ظالم کا فقرہ سن لو اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ پرسہ دو بنت رسول کو، پرسہ دو امام حسین کو، پرسہ دو اور پرسہ دو امام زمانہ کو، پرسہ دو مولا آپ کی جدہ کا پرسہ قبول کیجئے مولا۔ سب سے زیادہ میں نے روایت میں پڑھا ہے، سب سے زیادہ امام زمانہ جس بات پر گریا کرتے ہیں وہ جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر گریا کرتے ہیں۔ سوچ سوچ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کے آپ کا امام روتا ہے اور رو کے کہتا واہ جدہ واہ مصیبتہ واہ فاطمہ۔ سب سے زیادہ امام زمانہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، جب بطول کے مصائب پڑھے جائیں تو چیخ کر روئے اور رو کر کہے اے رسول اللہ آپ کی بیٹی کا واسطہ میری دعا کو مستجاب فرما لیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیز النبی کی بیٹی رو رہی تھی، آواز دے رہی تھی بابا بابا بابا۔ عزیز و فقرے سن لو، مصائب کے مجلس ختم ہو رہی، دعا مانگ لینا خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، خدا ماؤں کو سلامت رکھے، خدا تمام ماؤں کو سلامت رکھے، کسی بچے کے سر سے اس کے ماں کا سایہ نہ، اس لیے کہ یتیمی بہت سخت ہوتی ہے، اگر ماں کا سایہ اڑ جاتا ہے بہت سخت ہے بچوں کے لیے، اور یتیم بچوں کے لیے بہت سخت ہے ماں کا گزر جانا۔ عزیزو ظالم کہتا ہے جب ہم رسول اللہ کی بیٹی کے قریب پہنچے، یہ روایت بہار کی ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بہت سخت ہے۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے میں رسول اللہ کی بیٹی کے دروازے پر پہنچا، میں نے دیکھا بنت رسول دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، میں نے کہا علی کو باہر نکالو، بنت رسول نے علی کو باہر نہیں نکالا، ہم نے دروازے میں آگ لگا دی، جب دروازہ جلنے لگا، وہ ظالم کہتا ہے جب دروازہ جلنے لگا نبی کی بیٹی دونوں ہاتھوں سے دروازے کو اپنی قوت سے سنبھالے ہوئے تھی، لیکن چونکہ میرے ساتھ 300 لوگ تھے، 300 لوگ میرے ساتھ تھے اور سارا کا سارا مجمع تھا، سارے شرابی اور مجرم تھے۔ عزیزو وہ ظالم کہتا ہے ایک مرتبہ جب بطول کی ہمت ٹوٹ گئی میں نے تیزی سے دروازے پر پیر مارا،
ظالم کی بات سنو گے؟ ظالم کہتا ہے ایک مرتبہ جب میں نے پیر مارا نبی کی بیٹی دروازے کے نیچے آ گئی، دروازہ نبی کی بیٹی کے اوپر تھا، روایت کے جملے ہیں عصرہا، ارے نبی کی بیٹی کو ظالم نے نچوڑ دیا۔ ظالم کہتا ہے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا ٹوٹنے کی؟ کہا ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز، پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ عزیزو، امام حسن سے ایک گفتگو ہو رہی تھی، ایک مجلس پڑھنے والے عالم دین سے امام حسن فرماتے تو میرا مصائب کیوں نہیں؟ آقا فرماتے ہیں، آقا نے کہا تو میرے مصائب کو کیوں نہیں پڑھتا؟ عالم دین نے کہا آقا میں پڑھتا ہوں کہ آپ پر ظالم نے اتنا ظلم کیا کہ آپ کا جگر کٹ کٹ کے تشت میں گر رہا تھا۔ آقا میں نے پڑھا کہ آپ کے لاشے پر تیر برسائے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن فرماتے یہ میرا سخت مصائب بڑا مصائب نہیں ہے۔ کہا سب سے بڑا مصیبت بڑی مصیبت کیا ہے آقا آپ ہی بیان فرمائیے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ جب میری ماں پر ظالم نے جلتا ہوا دروازہ گرایا، میں نے اپنی ماں کو دیکھا، ارے میری ماں پر ظالم 60 افراد میری ماں پر حملہ کر رہے تھے، ارے کوئی ادھر سے مارتا تھا، رسول اللہ کی بیٹی کو کوئی اس طرف سے مارتا تھا۔ روایت کے فقرے ہیں جب نبی کی بیٹی کے بازو پر مارا ایک دبلج ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا یہ لفظ کیا ہے؟ ارے جب بازو کی ہڈی ٹوٹی، جزاک اللہ جزاک اللہ، علی کو لے کر ظالم چلے، بطول نے آواز دی خلو ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال کو پریشان کر دوں گی۔ امام علی نے سلمان کو بلایا، سلمان جاؤ بنت رسول کو روک دو ورنہ قیامت آ جائے گی، کوئی شخص زمین پر زندہ باقی نہیں بچے گا۔ عزیزو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئیں یہ آپ سنتے ہیں، مگر تنہائی میں بیٹھو سوچو تو صحیح، ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ بطول عبادت کیسے کرتی تھی؟ ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ نماز کیسے پڑھتی تھی؟ لقد قرأت روایتاً، میں نے آج ایک روایت دیکھا، جب نبی کی بیٹی سے ایک دن مصلی تک اٹھ کے جانے کی ہمت نہ ہوئی تو کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مصلی عبادت پر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں شہادت کی مجلس ہے، 2 فقرے اور مجلس ختم ہو رہی ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ جب بطول کو اس دنیا سے جانا ہوا، امام علی سے وصیت کی ہے ابوالحسن، جی بی بی، کہا ابوالحسن میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے بابا رسول اللہ آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بیٹی تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے ہیں، میں اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں، میرے بابا نے مجھے بلایا ہے۔ عزیزو، 2 بیویوں کی مصیبتیں جب میں پڑھتا ہوں بالکل ایسی مماثلت ہے۔ یا نبی کی بیٹی رو کے کہتی تھی بابا مجھے بلا لو، اور خواب میں رسول اللہ نے کہا بیٹی تو میرے پاس آ رہی ہے، تیری مصیبت کے دن ختم ہو رہے۔ ایک شام کے زندان میں ایک 4 سالہ بچی رو کے کہتی تھی بابا مجھے بلا لو، شام کے زندان میں تمہاری بیٹی کو۔ اس بچی نے بھی عالم خواب میں بابا کو دیکھا تھا، نبی کی بیٹی بھی بابا کو خواب میں دیکھ رہی ہے، میرے بابا آئے ہیں، اے علی میں آپ سے کچھ وصیتیں کر رہی ہوں، علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزو، یہ فقرہ کم بڑا نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ کی بیٹی آج بھی دنیا میں کسی بھی فرد کا جنازہ رات میں نہیں اڑتا، بلکہ دن کے اجالے میں کوئی مجبوری نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن عزادار اور نبی کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، یا علی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھائیے گا اور میرے جنازے میں ان لوگوں کو نہ آنے دیجئے گا جنہوں نے مجھے ستایا اور تڑپایا ہے۔ شاید بنت رسول یہ چاہتی تھی کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے گا تو وہ مجرم جس نے مجھے مارا ہے
جس نے میرے محسن کو شہید کیا ہے، جس نے میری پسلیوں کو توڑا ہے، وہ ظالم شرکت نہیں کرے گا۔ عزیزو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ مولا کائنات چیخ کر رونے لگے۔ چیخنے کی آواز دو ہے، ایک چیخنے کی آواز مدینے میں علی کی تھی، چیخ کر کہتے ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور ایک چیخنے کی آواز شام میں گونج رہی ہے جب غسالِ شام غسل دے رہی تھی۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ بنت فاطمہ سے یہ کہتی ہے، فاطمہ کی بیٹی زینب سے کہتی ہے، زینب اتنا بتا دو کیا یہ بچی کسی مرض میں مبتلا تھی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کے جسم سے کرتا۔ جزاک اللہ۔ بطول کا جنازہ تیار ہوا، مجھے نہیں معلوم چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے جنازے میں کیسے گئے ہوں گے۔ عزیزو حسن اور حسین روتے ہوئے، لیکن ایک فقرہ مجھے بہت رلاتا ہے۔ شب کی تاریکی میں جب جنازہ تیار ہو گیا، عزیزو جب جنازہ تیار ہو گیا نا، شب کی تاریکی میں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین سے علی نے کہا، بیٹا حسن اور حسین ذرا ضبط کر کے رونا، آہستہ آہستہ رونا، ظالموں کو پتہ نہ چل جائے۔ عزیز حسنین چھوٹا بچہ حسین گھٹنوں پہ سر رکھ کے قمیص کو منہ میں دبا کے ہچکی لے کے رو رہے تھے، اماں ہمیں کس کے حوالے؟ مدینے میں حسین کی آواز۔ ماں کا آخری دیدار کر لو بچوں۔ جناب زینب نے ماں کا آخری دیدار کیا۔ ام کلثوم آؤ ماں سے آخری بار مل لو۔ عزیزو مجلس کا یہ آخری فقرہ ہے، آخری مجلس ہے، خدا تم پر رحمت نازل کرے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ سارے نے زیارت کر لیا، حسنین سامنے کھڑے تھے، امام علی نے حسن کو بلایا، میرے لال آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں کے قدموں کو اپنے چہرے پر ملنے لگے، اماں خدا حافظ۔ لیکن کونے میں ایک چھوٹا سا شہزادہ کھڑا تھا۔ امام علی نے کہا، بیٹا حسین تم بھی آخری دیدار کر لو، لیکن حسین نہیں آتے، تڑپ کے کہتے ہیں، میں فخر مریم کا بیٹا ہوں اماں، اماں میں فخر مریم کا بیٹا ہوں، اماں جب تک مجھے بلاؤ گی نہیں حسین نہیں آئے گا۔ رے کی روایت کے جملے، بندے کفن ٹوٹے آخر ماں تھی، دو ہاتھ برآمد ہوئے میرے لال حسین۔ حسین ماں کے لاشے سے لپٹ کر رونے لگے، عرش الہی ہلنے لگا۔ جبرائیل نے آواز دی، حسین کو ماں سے جدا کرو۔ نہ جانے حسین ماں سے کیا کہہ رہے تھے، عجب نہیں حسین کہہ رہے ہو، اماں اماں یہ تو مدینہ ہے، اماں کربلا کے صحرا میں آئیے گا، اماں اس وقت آئیے گا جب آپ کا لال گھوڑے سے زمین کی طرف آئے گا۔ یہی وجہ راوی کہتے ہیں جب حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو ایک مرتبہ انبیاء آسمان سے زمین کی طرف آئے، شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا، حسین کا سر قلم کرنا چاہتا تھا، انبیاء جانے لگے، رسول اللہ جانے لگے، کہا یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ امام علی نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، امام حسن نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ حسین نے آہستہ سے کہا، اماں سب چلے گئے، اماں تم نہ جانا، کربلا کا صحرا تھا، ایک ماں کی آغوش تھی، اس کے لال کا سر تھا۔